السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. قلت أنا يا رسول الله، فأخذ بيدي فعد خمسا فقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کی مجلس میں آپ تشریف فرما تھے اور صحابہ بھی موجود تھے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بھی اس مجلس کے اندر موجود تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے آپ کا مجمع بیٹھا ہے ایسے صحابہ کا مجمع بھی بیٹھا ہوا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے صحابہ، تم میں سے کون ایسا شخص ہے جو مجھ سے چند کلمات سیکھ لے، اس پر خود بھی عمل کرے، آگے لوگوں کو بھی اس کی دعوت دے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں یہ ارشاد فرمایا: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. اے صحابہ، تم میں سے کون ایسا خوش نصیب ہے جو مجھ سے چند کلمات لے لے، سیکھ لے، خود بھی عمل کرے، آگے لوگوں کو بھی اس کی دعوت دے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر جگہ آگے آگے ہی نظر آتے ہیں۔ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ ابو ہریرہ سوتا کس کر رہے ہیں؟ سفر میں ساتھ، حضر میں ساتھ، رات سرکار اٹھتے ہیں، ابو ہریرہ بھی اٹھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ابو ہریرہ سوتے کب تھے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کام کے لیے کون تیار ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا: انا یا فقلت انا یا رسول اللہ. حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کام کے لیے میں تیار ہوں، میں آپ کی باتوں کو سنوں گا، ان کلمات کو سنوں گا، خود بھی عمل کروں گا، آگے لوگوں کو بھی اس کی دعوت دوں گا۔ آپ بھی ارادہ کر لیں، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 کلمات آپ نے ارشاد فرمائے ہیں، آپ مجمع والے بھی ارادہ کر لیں، انشاءاللہ ان 5 باتوں پہ ہم بھی عمل کریں گے، لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہ فقلت انا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کام کے لیے تیار ہوں، میں اس کے لیے تیار ہوں۔
تو ابو ہریرہ کہتے ہیں فَأَخَذَ بِيَدِي، حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا پنجابی لوگ ہوتے ہیں نا جس کے ساتھ یہ تکلفی ہوتی ہے تو اس کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑ، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں۔ میرے نبی کی زندگی میں تکلف نہیں تھا۔ آج کل گروہ جتنے پیر ہیں سارے تسنن والے ہیں، اللہ ماشاء حضرت آگے، حضرت والا آگے، حضرت فلاں آگے۔ میرے نبی کی زندگی میں رب کعبہ کی قسم کوئی تسنن نہیں تھا، فطرت کے مطابق آپ کی زندگی، ہاتھوں میں ہاتھ۔ ابو ہریرہ کو پکڑ لیا، فعد خمسا، کہ ابو ہریرہ وہ 5 باتیں ہیں یا پلے باندھ لو۔ میں ایک دورہ حدیث کے طلباء سے التماس کروں گا یا ان 5 باتوں کو اپنے پلے باندھ لو، اللہ کی قسم دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ آپ ہی ارادہ کرو 5 باتیں۔ اس کے بعد بیان ختم۔ پہلی بات، اتق المحارم تکن عابد الناس۔ ابو ہریرہ حرام باتوں سے باز آ جانا، تو سب سے بڑا عبادت گزار بندہ بن جائے گا۔ کیا نبوت کے الفاظ، اتق المحارم۔ ابو ہریرہ تیری آنکھیں حرام نہ دیکھیں، تیری زبان سے حرام بول نہ نکلے، تیرے قدم حرام کی طرف چل کے نہ جائیں، تیرے کان حرام نہ سنیں، تیرے پیٹ میں حرام نہ جائے۔ یہ نہیں کہا ابو ہریرہ تہجد کا اہتمام رکھ، ابو ہریرہ نوافل کثرت سے پڑھ، یہ نہیں فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس۔ ابو ہریرہ حرام چیزوں سے باز آ جا، تو دنیا میں سب سے بڑا عبادت گزار بندہ بن جائے گا۔ کیا نبوت کے نپے تلے الفاظ۔ مجھے یاد آیا جامعہ شرفیہ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلی، ہمارے دیوبندیوں کا الحمدللہ کبھی سبھی گھر سے ہی نہیں رہا، میں کہ شاید یہاں ٹھیک ہو، یہاں بھی ایسا ہی ہے، چون چلا کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو مولانا ادریس کاندھلی نور اللہ مرقدہ کے سامنے کسی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قصداً غلط حدیث سنائی۔ فرمایا مولانا ادریس صاحب سے حضرت آپ کی اس حدیث کے بارے میں کیا رائے ہے؟ مولانا ادریس کاندھلی نور اللہ مرقدہ نے فی البدیہہ فرما دیا یہ رسول اللہ کی حدیث نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی حدیث نہیں ہے۔ اس نے کہا حضرت کیا آپ کو سیاہ ستہ کی ساری کتابیں ازبر یاد ہیں؟ کہا نہیں۔ تو آپ نے کیسے کہہ دیا رسول اللہ کی حدیث نہیں ہے؟ مولانا ادریس کاندھلی نے فرمایا اس سے نبوت کے الفاظ کی خوشبو نہیں آ رہی، سبحان اللہ، اس سے نبوت کے الفاظ کی خوشبو نہیں آ رہی۔ اور حضرت مولانا ادریس کاندھلی طلباء سے فرمایا کرتے تھے، دورہ حدیث کے طلباء سے فرمایا کرتے تھے، دورہ حدیث کے طلباء تو حضرت مولانا ادریس کاندھلی نور اللہ مرقدہ دورہ حدیث کے طلباء سے فرمایا کرتے تھے کہ اگر بخاری پڑھتے ہوئے دورہ حدیث کرتے ہوئے اگر اس سال میں طالب علم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ ہوا، حضرت مولانا ادریس کاندھلی فرمایا کرتے تھے معلوم ہوتا ہے اس شخص نے حدیث کا خیال نہیں رکھا۔
تو پہلی بات اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ حرام چیزوں سے باز آ جاؤ اے ابو ہریرہ، تم دنیا میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دوسری بات وارض بما قسم اللہ لک، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، تم دنیا میں سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ تیسری بات واحسن الی جارک تکن مؤمنا، ابو ہریرہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کر، تو پکا مومن بن جائے گا۔ چوتھی بات واحب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلما، انسانیت کے لیے وہ پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو پکا مومن بن جائے گا۔ اور پانچویں بات ولا تکثر الضحک فإن کثرة الضحک تمیت القلب، ابو ہریرہ زیادہ نہ ہنسا کر، کیونکہ زیادہ آمین۔